ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص خبر۔ لکھنؤ کی ایک مایہ ناز شخصیت جنہیں علم دوستی کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، منشی نول کشور۔ منشی نول کشور ایک عظیم علمی، ادبی، سماجی شخصیت کا نام ہے جنہیں کتابوں سے عشق تھا۔ ان کا کام کتابوں کی طباعت کرنا تھا، لیکن یہ طباعت تک محدود نہیں تھا، بلکہ کتابوں کی اشاعت، علم دوستی، قومی یکجہتی، علم کو فروغ دینے کے لیے جو بھی جتن ہو سکتے تھے وہ کرتے تھے۔ دن اور رات کتاب اور کتاب یہ ان کا خاص مشغلہ تھا۔ انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے جس کی بنیاد پہ ان کا نام تاریخ میں، اردو زبان و ادب کے فروغ میں، اسلامی علوم کی نشر و اشاعت میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کے بڑے کارنامے ہیں اور بڑی خدمات ہیں۔ ان خدمات کو یاد کرنے کے لیے ان کی یوم پیدائش کی مناسبت سے انسٹیٹیوٹ فار سوشل ہارمونی اینڈ اپلفمنٹ کے زیر اہتمام ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ان کی شخصیت اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین ریٹائرڈ IAS جناب انیس انصاری صاحب نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب اور جناب بھارگوا صاحب خاص طور پر شریک ہوئے۔ اس پروگرام میں منشی نول کشور کی شخصیت، ان کی خدمات، ان کے کارناموں کی مختلف جہتوں پر تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ پروگرام کا آغاز اس انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری جناب خالد صاحب کی تمہیدی گفتگو سے ہوا۔ مولانا خالد رشید صاحب فرنگی محلی نے منشی نول کشور صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کی بڑی تحسین کی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی اشاعت کے لیے جو عظیم الشان کام کیا ہے منشی نول کشور صاحب نے، تاریخ میں ہمیشہ اسے زرعی صفحات کے اعتبار سے یاد کیا جائے گا۔ اسی طرح جو نصابی کتابیں مدارس کے لیے اور خاص طور پر دیوبند، علی گڑھ اور فرنگی محل کے لیے نہ صرف انہوں نے کتابوں کی اشاعت کی، کتابوں کو شائع کیا، بلکہ ان اداروں کو مفت کتابیں تقسیم کی، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کے لیے یہ ادارے ہمیشہ ان کے مرہون منت رہیں گے۔ جناب انیس انصاری صاحب نے اپنی صدارتی گفتگو میں منشی نول کشور صاحب کو ایک درخشندہ ستارہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک قومی یکجہتی کے مثال تھے۔ ان کا کام ایک ایسا کام ہے کہ جس کو مختلف اعتبار سے یاد رکھا جائے گا۔ قرآن کریم کی اشاعت، دینی کتابوں کی اشاعت، ادبی کتابوں کی اشاعت، اور اس سے آگے بڑھ کر طبی کتابوں کی اشاعت، اور نہ جانے کس کس موضوع پہ انہوں نے کیسے کیسے کام کیے اور اہل علم تک وہ سرمایہ پہنچایا جس کا لوگوں کو انتظار تھا۔ یہ ایک بڑا کارنامہ ہے جو منشی نول کشور کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ انسٹیٹیوٹ کے نائب صدر جناب طارق صدیقی صاحب نے پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج پھر ملک کے جو حالات ہیں اس میں کسی منشی نول کشور کی ضرورت ہے۔ ملک عزیز کو اس وقت جس دور سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، جہاں سماجی تانا بانا بکھر رہا ہے، انتشار بڑھ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایک منشی نول کشور کی تلاش اس ملک کو اس وقت ہے، اور اس وقت ایسے شخصیت کا ہونا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ پروگرام کے مہمان خصوصی ڈاکٹر رنجیت بھارگوا صاحب نے منشی نول کشور کی 3 خصوصیات کا خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا۔ یہ واضح رہے کہ ڈاکٹر رنجیت بھارگوا یہ منشی نول کشور کے خاندان کے ایک فرد ہیں اور کئی پشتوں کے بعد ان کا نام آتا ہے۔ انہوں نے خاص طور پہ ان کی 3 خصوصیات کا ذکر کیا۔ منشی نول کشور کے کام کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ایک میں نے پستک لکھی تھی چھوٹی سی، منشی نول کشور اور ان کا پریس، اس کی کاپیز بھی یہاں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، آپ لوگ کو ایک ایک پرزنٹ دیا جائے گا۔ منشی نول کشور نے 3 بہت امپورٹنٹ کام کیے۔ میں سنکشپ میں بات کر رہا ہوں، اس طرح سے تو آپ لوگ سب کریں۔ جو 3 سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کی
وہ نمبر 1 ایشیا، ساؤتھ ایشیا کی لٹریری ہیریٹیج کو پرزرو کرتے ہوئے ساؤتھ ایشیا کی سولیڈیرٹی بنانے میں بہت بڑا کام کیا. بخارو اور خاصکر سے لے کر قاہرہ تک اور ایران کے بارڈر سے لے کر برما کے بارڈر تک لوگوں میں ایک بھاواتمک ایکتا پیدا کری. کہا کہ یہ جو ودیشی سنسکرتی، یہ ودیشی سبھیتا ہم کو نکل رہی ہے، یہ نہ نکل پائے. تو پہلا کنٹریبیوشن. سیکنڈ کنٹریبیوشن جو سوشل ہارمنی کے بات ہے، ساماجک سمنجس جب تک نہیں قائم رہے گا اس ملک میں، اس دیش میں یا کسی بھی ملک، تو دیش ترقی نہیں کر سکے گا. تو پولیٹیکل ریزنز بھی تھے، سوشل ریزنز بھی تھے، جس سے ان نے یہ سارے مذہب کی کتابیں اسی عزت سے چھاپی جس عزت سے وہ رامائن یا گیتا کو چھاپتے تھے. تو سیکنڈ پوائنٹ یہ یاد رکھنے کا ہے کہ یونٹی، دی ایموشنل یونٹی آف ناردرن انڈیا. اور تیسری بات جو لوگ مس کر جاتے ہیں، غدر کے بعد کیا زبردست بدحالی ہوئی تھی. جو اکنامک کنڈیشن لکھنؤ کی تھی اور اودھ کی تھی وہ بہت خراب ہو گئی تھی. تو ان نے پیپر مل، پریس اور بھی کاروبار جو استھاپت کیے، اس کا ایک بڑا مقصد تھا کہ لوگوں کو روزگار پراپت کر. اس پروگرام میں کلیدی خطبہ مولانا آزاد اردو کیمپس لکھنؤ کے پروفیسر ڈاکٹر عمیر منظر صاحب نے پیش کیا. انہوں نے منشی نول کشور صاحب کی شخصیت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی. سرپرستی اور سیاسی میلان اور مقاصد کا اعلانیہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسی بہانے اردو کی خدمت کا بھی ایک اچھا موقع ہاتھ آ گیا. منشی نول کشور اور ان کے طباعتی ادارے کی حیثیت بالکل الگ ہے. یہ ایک تجارتی ادارہ ضرور تھا اور اس کا بنیادی کام بھی کتابوں کے طباعت تھا، مگر کاروبار کی سرگرمی اور حسن انتظام کی وجہ سے بہت جلد یہاں کی کتابیں مقبول خواص و عام ہو گئی. اردو کے علاوہ مختلف زبانوں، مذاہب اور مشرقی علوم سے متعلق جو کتابیں یہاں شائع کی گئیں، اس نے مطبع نول کشور کو مشرقی علوم و فنون کی بازیافت کا درجہ دے دیا. تقریباً 36 سالہ اشاعتی سفر میں ایک محتاط اندازے کے مطابق منشی نول کشور پریس سے تقریباً 2000 کتابیں چھاپی. ناظرین، اس پروگرام سے مولانا آزاد یونیورسٹی، خواجہ معین الدین چشتی اردو فارسی یونیورسٹی اور دیگر اداروں کے اہل علم نے مقالات پیش کیے. وہیں اس پروگرام میں اہل علم، دانشور، ادباء اور صحافیوں کی ایک بڑی تعداد، اسی طرح سماجی کارکنان کی ایک بڑی تعداد شریک تھی اور بڑے نمائندہ لوگ اس میں شریک تھے. خاص طور پر جناب حسان نگرامی صاحب، ڈاکٹر ذل الرحمان، ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی، ان حضرات نے بھی اظہار خیال کیا اور منشی نول کشور کے حوالے سے اپنی یادوں اور خاص طور پر ان کی صفات کا ذکر کیا. واضح رہے کہ اس پروگرام میں لکھنؤ کے اہل علم اور خاص طور پر ادبی حلقوں سے جڑے بڑی شخصیات اور بڑے اہم نام، اسی طرح دانشوران اور صحافی حضرات کی ایک ٹیم اور سماجی کارکنان، اس طرح کے بہت سے لوگ اس پروگرام میں شریک تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جو ایک خاص پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کا ایک بڑا حصہ آج کے پروگرام میں موجود ہے. ان کے علاوہ بڑی تعداد میں اہل علم شریک ہوئے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی خبر کے ساتھ.